بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم بچپن سے ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور اس کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ یار تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی ہی کیوں پسند آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر میں ان کو اپنے گھر کی زینت نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ رئیس کا دوست اسی کے خرچے پہ پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اس سے ناراض کر بیٹھا تو میرا تو خرچہ پانی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکیں۔ امام مسجد نے کہا مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا ابا جان، وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی باتیں کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ لیتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتایا۔ رئیس کا بیٹا بہت غصے سے پاگل ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب میں اس کو زمانے میں ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ایک اچھا گھر ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے یہی چیز دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہم سفر بنے گا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پہ بھی غصہ آیا کیونکہ وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے رئیس کا بیٹا آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا کہ اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اسے معزز نہیں بنا سکتا، اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبہ بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے خط بھیجے ہیں، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزامات لگاتا اور کہتا کہ کلثوم مجھے رات کو ملنے آتی ہے۔ اس نے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ تھی۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب شادی سے واپس آئے تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ دوائی دی اور مولوی صاحب کو تسلی دی
کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد محسوس ہوا۔ اس دفعہ بہت شدید درد تھا، جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پیٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے کے گئے تو حکیم نے دعویٰ کیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا مسئلہ ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتایا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کس طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی صاحب کے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، لیکن مولوی کا جھکا ہوا سر دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹایا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ میں ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا ہوا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو لے کے اس کے پاس گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کیا۔ اس نے بکرے کے گوشت سے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم نے برتن کے بغیر پانی کہیں سے پیا ہے؟ کلثوم نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پہ جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اس کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کراہت بھرے لہجے سے کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار قے آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سارا پانی نکلا، اس کے بعد ایک بہت بڑا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حیران ہو کر حکیم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی صاحب کو بتایا کہ جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک تھا جو اس وقت ڈیڈ پول کی شکل میں تھا، پیٹ میں چلا گیا اور پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا۔ جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، جب پورے گاؤں والوں کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے کے لیے ان کے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد پوری زندگی مولوی صاحب اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پہ شک کیا تھا۔ دوستوں، ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی ہوئی ہے کہ کانوں سے سنی ہوئی بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھا ہوا حال غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس واقعے میں سنا کہ صرف کانوں سے سنی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بھی غلط ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو ہمیشہ بات کی تہہ تک ضرور جایا کریں اور پھر دیکھیں کہ آیا اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ تب جا کے آپ کسی بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں گے۔
اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔